بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں کسی معاملے پر غور کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے کمرے کے دروازے پر حاضر ہوا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو سلطان کے قدم چند لمحات کے لیے رک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رخ دروازے کی دائیں طرف تھا، جبکہ چہرے کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف مڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو اندر بلایا۔ محافظ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خبر دی کہ حضور، نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ کو اپنے مقام پر ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ نہ ہی اس سپاہی نے سلطان کو جاسوس کا نام بتایا، نہ ہی جگہ کا، صرف اشارہ بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جاسوس کا نام بھی جانتے تھے اور جگہ بھی، یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے جاسوس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ کہ قریب سپاہی وزیر بھی یہ بات نہیں جانتا کہ سلطان کے کون کون سے جاسوس ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ بس اس وقت ان کی خبر ملتی جب سلطان اپنے دشمنوں کے اردوں کو خاک میں ملا دیتے، اور طریق میں یہی ملتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوحات کا دار و مدار زیادہ تر جاسوس کے نظام پر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنا معاون کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے فلاں لباس اور فلاں جوتا نکال دو۔ وہ لباس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے، کیونکہ لباس کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ شکل و صورت سے ہی نہ پتہ چل جائے کہ کوئی عام آدمی ہے یا تاجر یا کوئی سپاہی ہے۔ لہٰذا سلطان وہ اس لباس پہن کر بڑی ہی برتی سے اپنے قیام گاہ سے اسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچ گئے تو پہلے سے ہی وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے انتظار میں نقاب پوش جاسوس موجود تھا۔ سنا کہ سلطان کو خبر دی کہ حضور، فلاں قلعے کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار وہ حملہ سرحد سے نہیں بلکہ شہر کے مرکز پر کرے گا۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اس وقت اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹنے کے روانہ ہو گئے۔ سلطان نے اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے اڑا کہ سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خشک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سن کے یہ نوجوان سلطان کی طرف مڑا اور گھوڑے پر اترتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ نوجوان خودکشی کرنے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 10 قدم دور جا کے اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے اب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اب تم خودکشی کر رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تمہیں کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اب ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، سلطان نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا، تمہارے آنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ تو سلطان نے دنیاوی جواب کے بدل میں اس کو حقیقی جواب دیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کا جواب سن کر وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا کہ یہ نوجوان بظاہر جو شکل سے عام آدمی لگتا ہے، جو اللہ کا کوئی پیارا اور بہادر آدمی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، بتاؤ تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، بھائی، جس انسان کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرا ہو، ایک ایک لمحہ پچھتاوے سے گزرتا ہو، اب یہی بتاؤ وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آخر بتاؤ صحیح، ایسا کون سی بات ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تمہاری شکل سے یہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو
اور ظاہر ہے کہ تمہارے بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں خودکشی کرنے سے پہلے نہیں سوچا؟ تو اس نوجوان کے ٹوٹ پھوٹ الفاظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا، اے بھائی، جب زندگی میں جیتنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی اپنی دنیا سے۔ میں تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، تم بتاؤ صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، بھائی، میں ایک لوہار ہوں اور میری ایک چھوٹی سی بازار میں لوہار کی دکان ہے۔ اس بازار میں میرے ایک قریبی رشتہ دار بھی تھے جس کی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت پیسے کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، میرے پاس زیور تو موجود نہیں، ہم کیا چیزیں بیچ کر جس سے کاروبار شروع کریں گے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں کہ جس سے تم کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تم اتنی ہی کمائی ہو جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کو ریوڑ کو بیچ کر تم اپنے کاروبار شروع کر لو۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی۔ میں نے اس وقت ایک بیپاری کو اپنے ریوڑ پر بھیج دیا۔ اس نے سونا لے کر میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی دنوں میں میرے سارے پیسے گھاٹے میں چلے گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھ پر ہر وقت طعنے دیتی ہے۔ جس طرح ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے کہ وہاں بہتر تھے، تم نے ہمیں سنہرے خواب دے کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلی گئی۔ اب وہ میرے قریبی رشتہ دار مجھے ہر روز نیچا دکھانے کے لیے میرے گھر آتے ہیں اور میری بیوی کے سامنے، میری ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتے ہیں کہ میرے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ وہ قیمتی گھوڑوں پر آتے ہیں، اپنے ساتھ اس سے سپاہی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اور خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی گھاٹا نہ کیا ہو، لیکن تمہاری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم زندگی سے تنگ نہیں ہو بلکہ اپنے رشتہ داروں سے اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، آپ ایسے ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ تمہاری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اتنی اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو جتنے اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو نوجوان نے جی ہاں، آپ ایسے ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے اور تم بھی غریب ہو جاؤ تو پھر تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا، جی ہاں میرے بھائی، تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر وہ امیر ہو جائے تو پھر تمہاری خوشی غمی میں بدل جائے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں، تیری خوشی اور غمی دوسروں پر اختصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس قریبی رشتہ دار کے غلام بن گئے ہو۔ اگر وہ چاہتے تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تمہیں دکھ دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب تمہاری اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے الفاظ اس سے سنے تو بڑے حیران ہو گیا اور کہا، بھائی، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، ورنہ ایسی باتیں کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے اور اگر نہ کروں تو پھر غمگین ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، ایسے ہی ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل سے اور اس کامیاب رشتہ داروں کے تجربے سے سیکھو، تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا، اے بھائی، تم نے مجھے سیدھا راستے پر لگا دیا۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔
میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، میں خود اپنی عقل سے سوچ کر ایسا کام کروں گا، میں قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد فلاں بادشاہ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمت دوگنی ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار خرید لوں تو وقت پر وہ ہتھیار دوگنی قیمت میں بیچ کر پیسے کما سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، نوجوان، تم عقل مند بھی ہو۔ اس لیے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خرید لے۔ چند ہی دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ نے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس کو لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دوگنی قیمت میں خرید رہا تھا، اور اس میں وہ سنوار جو اب لوہار بن چکا ہے یہ بھی موجود تھا کہ اس نے چند سکوں کے بدلے سینکڑوں سکے کما لیے، اور اس کے بعد اسی طرح وہ عقل سے کام کرنے لگا اور چند دنوں میں بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت ہی قیمتی گھوڑے موجود تھے، اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا کہ گھر والوں، بیوی، بچے بہت خوش تھے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر رشتہ دار بھی اس سے بہت حسد کرنے لگے تھے۔ جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا، جب وہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں میری زندگی کا آغاز اتنے سنہری طریقے سے ہوا ہے، اب وہی جانتا ہوں۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور جا کر دیکھ کر کہنے لگا، کاش وہ مجھے فرشتہ صفت انسان مل جاتا جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا تھا اور مجھے جیتنے کا مقصد دیا تھا۔ وہ یہ سب باتیں کہہ رہا تھا کہ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مقام کی طرف جا رہے تھے کہ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو اب اس نوجوان سے جیسے ہی سلطان کو دیکھا تو اس وقت دوڑتا سلطان کے گھوڑے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، بھائی، تمہارے ایک ایک الفاظ ہزاروں سکوں سے بدلے تھے، لیکن اب میں نے مجھے وہ مفت میں دیا، تمہاری باتوں میں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ لیکن آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون سے ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں جاتے ہو؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سرزمین پر تمہیں رہا اس سرزمین پر تمہیں کافروں سے کوئی ڈر نہیں، اس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے ہو، اس زمین کا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات سن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ سن کر وہ نوجوان گھٹنے کر بل گر پڑا اور زمین پر سجدے کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے مالک، جس انسان کو اتنا عظیم سلطان نے نصیحت کی ہو، اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو پھر موت اس کے لیے وہ بہتر ہوتی۔ اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قدموں کو چومنے لگا تو سلطان اپنے گھوڑے اترے اور کہا، تم کسی اور کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کے پاس ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ اللہ لکھ دیں۔